آپ نے بڑا شور ڈالا، یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی، شوگر کے اوپر آپ نے بڑی باتیں کی، سب کچھ ہوا کیا؟ اب گورنمنٹ پھر امپورٹ کرنے بیٹھ گئی ہے. کوئی جو طے ہوا تھا 140 سے قیمت اوپر نہیں جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو بلینز کما لیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس ایسے ہی چلے گا. دیکھیے مالک، اس کے اندر کوئی جو بھی پالیسی بن رہی تھی، تو جو بھی میٹنگ میں بیٹھے تھے، جو چیئرمین تھے کمیٹی کے، جو دیگر لوگ تھے، اور جس نے کمیٹی بنائی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا. سب کو پتا تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میٹنگیں ہوئی ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ نہ کرو ایکسپورٹ، پرائس بڑھ جائے گی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کرنی ہے. پھر یہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اور آپ نے ساتھ میں کہا کہ 140 سے نہیں بڑھنے دیں گے. 130 کی پرائس تھے، آپ نے کہا ہم 140 سے نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن وہ پرائسز بڑھتی رہی اور آپ آہستہ آہستہ ایکسپورٹ ہوتا رہا. یہ ایک دن میں ایکسپورٹ نہیں ہوا. تو میں ایکچولی اس فیصلے کو میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ چلو آپ نے جب قیمتیں بڑھ رہی تھیں اس وقت بھی انہوں نے روکا نہیں ہے. جب قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو روکا نہیں ہے. ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بڑھتی گئی، قیمت بھی بڑھتی گئی، ایکسپورٹ بھی بڑھتی گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھیں، جب انہوں نے پھر اس کے بعد 7.5 کی جگہ 7,65,000 ٹن ایکسپورٹ ہوا. کسی نے 15,000 ٹن زیادہ کر دیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے روکا نہیں. 140، 150، 60، 70 تینوں ادھر تک پرائس گئی، 80 تک. اب یہ اس وقت 200 روپے کی پرائس ہو گئی ہے تقریباً، کہیں کہیں ریٹیل میں کراچی سندھ کے اندر کم از کم نیچے. آپ نے اس پرائس کو نہیں روکا، پرائس بڑھنے دی. پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 7.5 لاکھ ٹن کریں گے، جتنا ایکسپورٹ کیا تھا. اس کے اوپر کافی لوگوں نے تصدیق کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے 5 لاکھ ٹن کر لیا. اب 3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ جب مال آئے گا، اب جو یہ مال آئے گا ٹی سی پی کے تھرو، تو یہ نومبر میں آئے گا، اکتوبر نومبر میں. نومبر میں کیا ہوگا؟ نومبر میں سیزن شروع ہو جاتا ہے شوگر کرشنگ کا. اس وقت گنے کی پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اس وقت آپ چینی کی پرائس کو روک رہے ہیں تاکہ گنے کی پرائس اگلے 5 مہینے تک ڈپریس ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے کہ گنا جو ہے وہ 300-400 روپے کلو ہو رہے، تو آپ نے گنا بھی اس سے سستا ہو جائے گا، مل والوں کو دوسرا فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے جو پہلے مل والوں نے ایکسپورٹ کیا تو زائد ہے، اس پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں دیا، کوئی ایکسپورٹ نہیں دیا. اب جب آپ امپورٹ کروا رہے ہیں تو پھر آپ سیل ٹیکس نہیں لے سکتے کیونکہ مل باہر تو چینی مہنگی ہے. تو اب پتہ یہ چلی کہ آپ نے ایف بی آر کا نقصان کیا، آپ نے فورن ایکسچینج کا نقصان کیا. 7.5 لاکھ ٹن بھجوا کے 5 لاکھ ٹن اندر بلا کے، مطلب، اور لاجک کا تو نقصان کر ہی دیا آپ نے، ملک کا نقصان تو کر ہی دیا ہے. اور صرف یہ ساری چیزیں آپ نے اس لیے کی ہیں کہ مل والے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے کی کہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے دوسرے منسٹرز ہیں، یہ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو پالیسی کا فیصلہ ہے، اس سے اگر 5 لاکھ ٹن مہینے کی کھپت ہے اور 70 روپے بڑھی ہوئی ہے پرائس، تو 35 ارب روپیہ مل والوں کو حکومت کی پالیسی کی وجہ سے لوگوں کی جیب سے جا رہا ہے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 4-5 مہینے سے جا رہا ہے، 6 مہینے سے، اور یہ چلتا رہے گا. اگلے 2 مہینے 3 مہینے تک بھی پرائس بڑھتی رہے گی. یہ پالیسی ہے، یہ ایگزیکٹلی یہی کرنا چاہ رہے تھے اور ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں کسی سے ہوئی ہے، کوئی سکم نہیں رہ گیا ہے. یہ چاہتے یہ تھے کہ پرائس بڑھ جائے اور پرائس بڑھوا دیں.